السلام علیکم. وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. وائس آف وومن میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جو عموماً خواتین میں پائی جاتی ہے اور اس کی ریزنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بیماری اس حد تک خطرناک ہے کہ خواتین اس میں بہت اذیت سے گزرتی ہیں، اور وہ بیماری ہے فسچولا کی. آج ہمارا موضوع ہوگا فسچولا اور اس کے اثرات اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے. اور اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جو اس وقت سینئر پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اور سینئر ہیلتھ پالیسی ایڈوائزر ہیں SDPI کی، جو کہ اس وقت ملک کا بڑا تھنک ٹینک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ٹرینڈ گائناکالوجسٹ ہیں آغا خان یونیورسٹی نیروبی یعنی کینیا سے. تو ڈاکٹر رضیہ صفدر، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. اور فسچولا جو ایک ایسی بیماری ہے عام طور پر جس کے حوالے سے لوگوں کو اتنا ادراک اور آگاہی نہیں ہے، تو یہ بیماری ہوتی کیا ہے، اس کی کیا علامات ہیں؟ جی تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سعدیہ. آپ نے بڑا اچھا میرا خیال ہے کہ رائٹلی ٹائملی ٹاپک چنا ہے یہ، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہماری خواتین جو کہ جوان عورتیں جو ہوتی ہیں، جو کہ ریپروڈکٹیو لائف میں ہوتی ہیں، 15 سے لے کر 49 سال تک کی عورتیں، ان میں زیادہ تر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے بچے کے پیدائش کے ساتھ زچگی کے دوران کی بیماریوں سے ہوتا ہے. یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے دو آرگنز جو ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ آرگنز جو آرگنز ہیں ہیومن باڈی کے، جیسے یہ کہ مثانہ اور عورت کا ڈلیوری والی جگہ جو ہے اس کے دوران جو ہے اس کے درمیان جو ہے ایک ایب نارمل پیسج بن جاتا ہے یا راستہ بن جاتا ہے. اور وہ راستہ جو ہے بننے کی وجہ سے جو مثانے کا جو پیشاب جو ہے وہ مسلسل جو ہے دوسرے راستے سے آنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ نیچر کے اگینسٹ ہوتا ہے. یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں جو ہے وہ سفنکٹرز ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے رکا رہتا ہے ہمارا مثانہ. جب ہمیں انوائرمنٹ صحیح ملتا ہے اسی وقت پیشاب جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو اس سے وہ مسلسل وہ باہر آتا رہتا ہے، جو کہ عورت کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پخانے والی جگہ کا راستہ جو ہے وہ بھی اب نارملی جو ہے یا جو ہے اس جگہ پہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں پخانہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ان دونوں کی وجہ سے عورت کی ایک تو یہ ہے کہ لوکل اریٹیشن اور لوکل جو ہے زخم بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل اس کو جو ہے وہ ایک ڈسکمفرٹ یا کہنے تکلیف یا اذیت، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اذیت میں وہ رہتی ہے عورت، کیونکہ جو ہے وہ ہر وقت اس کو جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے، جو زندگی کی معیار ہے یا جو اس کی روزمرہ کے کام جو ہیں اس پہ بہت زیادہ اس چیز کا اثر پڑتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ ایک ایکسکلوژن یا یہ کیا کہنا چاہیے کہ یہ کمیونٹی میں جو ہے نا، جو اپنا ارد گرد کا ماحول ہے جو اس میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی، بلکہ لوگ جو ہیں اس کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ اس جو ظاہر ہے وہ پیشاب کی جو یا پخانے کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ اور جو لوگوں کو جو ہے وہ اس کے پاس نہیں آنے دیتی. اور ایون کہ اپنے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کلوز ہوتا ہے، جیسے ہسبینڈ ہوتا ہے یا یہ کہ ماں باپ، وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک اس کا علاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ عورت کے لیے مسلسل ایک جو ہے وہ بن جاتی ہے، پرابلم بن جاتی ہے یا اذیت بن جاتی ہے، جس کا علاج کرنا یا جس کو صحیح ٹائم پہ ڈائگنوز کرنا یا جو اس کا شناخت کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اچھا، تو اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں؟ جی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر جو ہے اور مطلب اقسام یہ ہے کہ اگر مثانے والی جگہ اور ڈلیوری والی جگہ جو ہے اس کے درمیان بنے تو اس کو ہم کہتے ہیں VVF کہتے ہیں، VVF کہتے ہیں. اگر جو ہے پیچھے والے پخانے والی جگہ اور اس کے سامنے والی جگہ جو ہے اس میں بن جائے تو اس کو ہم باقی اور بھی ڈفرینٹ جو انسان کے عضوات ہیں ان میں بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عورتوں کے حوالے سے یہ سب
سب سے امپورٹنٹ جگہ پہ ہے، اور جو ہے اور جس کی وجہ سے عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ سائیکولوجیکلی بھی مینٹل ہیلتھ کے ایشو بھی آخر میں جو ہے جا کے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اگر یہ نگلیکٹڈ رہے تو، اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے یہ ہوتی ہیں؟ ہاں جی، یہ بڑی اچھا سوال ہے آپ کا کہ وجوہات کو دیکھنا چاہیے تاکہ اس کی ہم ٹریٹمنٹ جو یا اس کا علاج جو ہے اس کو کر سکیں ہم۔ وجوہات اس کی جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 80 سے 90% تک جو ہے پاکستان میں جو ہے یہ دوران جو ہے زچگی جو ہے اس دوران جو ہے یہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ایسے ہے کہ عورت جو اس کا کہ جو جس کی بہت دردیں جو ہیں جو لے رہی ہوتی ہے عورت جو ہے اس کے دوران اس میں جو ہے بچہ بڑا ہوتا ہے اور عورت کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، جس کے دوران جو ہے بچہ وہاں پہ پھنس جاتا ہے، اور وہ جو ہے بہت دیر تک اس کو کہتے ہیں ابسٹرکٹڈ لیبر کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور اس دوران جو ہے وہ بچے کا جو سر ہے وہ اس کے اوپر جو ہے مثانہ جو ہے اس کو کمپریس کرتا رہتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی جو ہے نیوٹریشن مثانے کی جو بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے یا جو چھوٹی چھوٹی اس کو جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ اس سے کمپریس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ دوران زچگی جو ہے اگر جو ہے نارمل راستے سے جب ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے وہ بعض اوقات یہ ہے کہ انسٹرومنٹل ڈلیوری اس کو کہتے ہیں، یا یہ کہ اوزاروں کی ڈلیوری ہم اس کو کہتے ہیں، اسسٹڈ ڈلیوری، یا یہ کہ ہیلپ کرتا ہے ڈاکٹر یا نرس یا جو ہے ہسپتالوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ BHU یا RHC وغیرہ میں جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے جب وہ ہم انسٹرومنٹ لگاتے ہیں نا تو اس کی جو ہے جو زخم بن جاتا ہے ہمارے اس جگہ پہ، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے بہت دیر تک جب لیبر رہتی ہے عورت کی اور اس کا جو ہے مثانہ جو ہے وہ ان ایکٹیو رہتا ہے، کیونکہ مثانہ بڑا ہی ڈیلیکیٹ یا یہ کہنا چاہیے کہ نازک آرگن ہے، جس کے کہ بہت ہی کنٹرول جو ہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جب اس طرح کی جو ہے ان ایکٹیویٹی میں رہتا ہے تو اس میں جو ہے اس کے تھوڑے سے پرابلمز ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نا تجربہ کار ڈاکٹر، ہاں جی، وہ جب ہم انسٹرومنٹل ڈلیوری جب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یا اوزاروں کے ساتھ بچہ پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے تجربہ کاری بہت ضروری ہے ڈاکٹر کی، کہ ان کو کس طرح سے لگانا ہے، کس اینگل سے لگانا ہے، کیسے ان کو کھینچنا ہے، یا یہ پہلے ویسے زیادہ ہمارے ملک میں ہوتا تھا، کیونکہ آج کل جو انسٹرومنٹ ہے جو وہ ویکیوم ہوتا ہے، وہ ایک اچھا آلہ آ گیا جس کی وجہ سے جو مدر ہے جو اس کو زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا، یا عورت جو ہوتی ہے اس کو زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا، اس کی اگر انجری ہو تو وہ بچے کو زیادہ مطلب بچے کے ساتھ زیادہ کنسرن ہوتا ہے، تو اس میں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب یہ اس طرح کے کیس جب ہسپتال پہنچتے ہیں تو جب ہم اس کا اگر سیزیرین بھی کر دیتے ہیں یا آپریشن کر کے بچہ نکالتے ہیں تو اس دوران بھی جو ہے وہ انیٹمی اندر سے جو ہے اس کے جو جسم جو ہے اس کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں جو وہ اس طرح سے ملے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ کٹ لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ایک بڑا اس کے علاوہ جو ہے ایک تو یہ زچگی کے دوران یا عورتوں کی ڈلیوری کے دوران جو پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے، لیکن یہ ہر عورت کو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جیسے یہ کہ بہت کم عمری کی شادیاں جو ہیں، میل نرشڈ عورت ہے جو یہ مطلب یہ کہ جو کہ زیادہ جس کو غذائی قلت کا شکار ہے جو عورت جو ہے اس کو بھی زیادہ یہ ہو سکتا ہے، شادی بھی ایک بہت بڑی جی وجہ بالکل، بنتی ہے، ہاں بڑی وجہ بنتی ہے، اس لیے کہ اس وقت تک اس بچی کے جو ہوتے ہیں سارے جو مسلز ہوتے ہیں یا جو بھی اس کی میکینزم جو ہوتے ہیں، جو بھی طریقہ ہوتا ہے یا اس کے جو عضوات جو ہیں وہ نہیں ہوتے، مطلب یہ اس وقت تک جو ہے میچورٹی تک نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچی جو ہے وہ سفر کرتی ہے اور اس میں وہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عورتوں کو جن کے پاس ڈیسیژن کا یا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہوتا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا مجھے گھر میں ڈلیوری کرنی ہے، ان عورتوں میں بھی وہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ گھر میں ڈلیوری کریں، تو اس میں جو ہے وہ وقت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے. یعنی اور وقت پہ نہ لے جانا، ڈیلیوری وقت پہ نہ لے جانا جو ہے وہ بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس میں. ایک اور بڑی وجہ جو ہے، جو کہ باہر کے ملکوں میں ابھی بھی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، کہ جو کینسرز ہوتے ہیں، جیسے آج کل جو ہے یہ جو عورتوں کی بچے دانی کا کینسر اور بچے دانی کے منہ کا کینسر جو ہوتا ہے نا، رحم کے جو بچے دانی کے اگلا منہ جو ہوتا ہے، اس کا کینسر جو ہے وہ بہت بڑی مطلب چیز ہے کہ اس دوران جو ہے وہ کینسر کی جب جو فائنل سٹیجز پہنچ جاتی ہیں، یا ویسے یہ کہ اس دوران بھی ہو جاتا ہے، یا کیونکہ اس کا سپریڈ جو ہوتا ہے، جو پھیلتا ہے کینسر، تو وہ مطلب آس پاس کے جو آرگنز جو ہوتے ہیں یا آس پاس کے جو جسم کے حصے ہوتے ہیں ان میں جاتا ہے. تو اس کی دوسرا یہ کہ اس کی جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جب ہم اس کی ریڈیو تھراپی یا شعاعیں لگاتے ہیں، تو ان شعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ بھی فسچولا بن جاتا ہے. وہ فوراً نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ آفٹر 6 ویکس 6 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد جو ہے وہ بن جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلسل وہ بھی جو ہے ہمارا اس کے لیے خیر شیلڈز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے کہ وہ اس کا جو ہے نہیں کر سکتے کچھ جگہوں پہ. ٹھیک ہے. چوتھا ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے ٹریڈیشنل میڈیسن کچھ جگہوں پہ ابھی بھی پریکٹس ہو رہی ہے، جہاں پہ عورتیں جو ہیں بچہ نہ ہونے کا علاج جو ہے، جو ٹریڈیشنل جو دائیاں وغیرہ جو ہوتی تھیں، یا جو حکیم یا دیسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے مطلب یہ کہ کاسٹکس یا جو کہ ایسے مطلب کیمیکلز استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ اور یا کوئی پلانٹ ڈرائیوڈ جو ہوتے ہیں، جو درختوں سے کوئی ایسے اپنے نکالتے ہیں، وہاں جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ اور نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے. صحیح. تو لیکن اب یہ کم ہو گیا، کیونکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس جو ہے وہ تھوڑی بہت ہے. ابھی اتنی زیادہ ان کی پریکٹس جو ہے وہ چلتی نہیں، مطلب یہ اب اس علاقے میں تو نہیں، لیکن یہ کہ کہیں دور دراز کے علاقوں میں. جی ڈاکٹر رضیہ، آپ سے یہ ضرور جانیں گے کہ کون سے علاقے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ خاص طور پر کیا ہوتے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے وائس آف وومن میں ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. وائس آف وومن میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر ہیلتھ پالیسی ایڈوائزر SDPI سے ہیں ڈاکٹر رضیہ صفدر صاحبہ، جو کہ بات کر رہی ہیں خاص طور پر عورتوں میں جو بیماری بہت زیادہ انہیں اذیت بھی دیتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے، فسچولا کے حوالے سے. تو ڈاکٹر رضیہ، آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اس فسچولا جو ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. تو اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ اچھا، اس میں اثرات میں جو ہے یہ جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ایک تو ہے کہ جو بیماری کے اثرات ہیں اس کی باڈی پہ جو ہے نا عورت کی، جیسے یہ کہ میں نے ذکر کیا کہ مسلسل پیشاب کا رسنا جو ہے، وہ پیشاب میں آپ کو پتہ ہے تیزابیت بھی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کر دیتا ہے، جو سکن جو ہوتی ہے اس میں جو ہے زخم کر دیتا ہے، جس سے عورت کو، یا آپ عام فہم زبان میں اس کو ریشز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ریشز کرتا ہے. پھر اس کی وجہ سے جو ہے اس کو ظاہر ہے ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، چلنے میں ہوتی ہے، اس کے ڈیلی کام کرنے کے جو روٹین ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس سے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے ایک جو ہے انفیکشنز جو ہے نا، پیشاب کی جو ہے نا انفیکشن جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بار بار ہوتی رہتی ہے، جس کے لیے اس کو بار بار ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے، یا زندگی کی جو مطلب یہ کہ اس کی حیثیت ہے، یا جو زندگی کو انجوائمنٹ کرنے کی، یا وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک زیادہ. بات آپ نے یہ بھی کی کہ اس کی جو ذہنی اس مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی سراؤنڈنگز میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ کر دیتی ہے. ظاہر ہے وہ ایک نارملی صورتحال تو نہیں رہتی. جب آپ کو بار بار اس طرح کی
مسائل درپیش ہوں تو وہ آپ کے نہ صرف جسمانی بلکہ آپ کی نفسیاتی، آپ کی ذہنی صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. جی جی. تو ڈاکٹر رضیہ صفدر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں کن کن علاقوں میں زیادہ تر خواتین کو عموماً یہ شکایات ہوتی ہیں یا کیسز آئے ہیں؟ ہاں نہیں، پاکستان میں ابھی بھی جو ہے جو مطلب یہ کہ جو ہے ڈلیوری سے ریلیٹڈ ہے وہ شکر ہے کہ کم ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے جو ہے اسسٹڈ برتھ ڈلیوری جو ہے یا اسکل برتھ اٹینڈنٹ سے جو ہے ہماری جو ہے اب اس کا تقریباً 64% جو ہے پورے پاکستان میں ہے. لیکن ابھی بھی ہمارے کچھ ایسے ایریاز ہیں یا ایسے علاقے ہیں جیسے ہمارے بلوچستان میں ابھی بھی ماؤں کی موت بھی زیادہ ہے، اور اس طرح سے ہیلتھ فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ زیادہ کیا وہ دور دراز علاقے ہیں یا آگاہی نہیں ہے؟ دور دراز علاقے ہیں اور مریض کو ہسپتال تک پہنچانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس ایمرجنسی میں جو ہے وہ پھر جس کا کانسیکوینس جو نتیجہ جو ہے یہ نکلتا ہے. پھر کشمیر کی سائڈ پہ دیکھا گیا، اوپر پہاڑوں کی سائڈ پہ، یعنی آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جو ہے کسی زمانے بہت زیادہ وہ تھا، اس لیے کہ جو ہے کہ جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی تک پہنچنے میں جو ہے بہت دیر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ابسٹرکٹڈ لیبر کا جو کہ میں نے بتایا نا 80 سے 90% تک جو ہے ڈلیوری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی شہروں میں جو ہوتے ہیں جو کہ سرجری کی وجہ سے یا یہ ہے کہ اوزاروں کی وجہ سے ڈلیوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ تو کہیں بھی پائے جاتے ہیں. لیکن اب جو ہے اس کا ریٹ کم ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ہے جہاں پہ بھی ہوتے ہیں جیسے ایکسپرٹ جب نہیں اپلائی کرتا. کیسے ہوا ہے؟ کیا لوگ فوراً ہاسپٹل چلے جاتے ہیں یا کیا؟ نہیں، اب تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کو ہسپتالوں میں، جیسے میں بتایا نا کہ جو اسکل برتھ اٹینڈنٹ جو ہے، یعنی جو تربیت یافتہ ڈلیوری جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اب، تو لوگ جو ہیں وہ جلدی ریکگنائز کر لیتے ہیں اس کو، مطلب شناخت کر لیتے ہیں کہ اس مریض کو ہسپتال جانے کی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ وہ گھر میں ڈلیوریاں جس طرح سے یہ ٹائم لگا دیتے تھے کہ جایا جائے یا نہ جائے، تو اب فوری طور پر ہسپتال بھی لے جایا جاتا ہے. اور کم عمری کی شادیوں میں بھی کیا اس طرح سے کم عمری کی شادیاں جو ہیں اس میں جس جگہ پہ ہیں ان میں زیادہ دیکھا گیا. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ایکچولی یہ کہ ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ رجسٹری جو ہے وہ نہیں ہے ان بیماریوں کی. ٹھیک ہے، ایک کراچی میں میرا خیال ہے ڈاکٹر شیر شاہ جو ہے وہ کوئی سینٹر ہے جہاں پہ کہ وہ کرتے ہیں، کوئی گوٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ میرا خیال ہے. ابھی لاہور میں بھی جو ہے ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی گوٹ جو ہاسپٹل ہے ڈاکٹر شیر شاہ روڈ ہے وہاں پر، تو وہ تقریباً پاکستان میں اس کے 9 سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر عورتوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے اور ان کو بلکہ ٹرانسپورٹیشن کی بھی سہولت دی جاتی ہے. اس کا ایکچولی یہ کہ جو ہے نا ایکسپرٹ کا ہونا، اور اس کے علاوہ یہ لمبی ٹریٹمنٹ ہے، اور یہ کہ یہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک اسپیشل چاہیے ہوتا ہے سینٹر. میں جب شروع میں جب اپنے کریئر میں گئی ہوں تو ڈاکٹر نور احمد سیال ہوتے تھے ہمارے گائناکالوجسٹ، جو کہ بہت دور دور سے ان کے پاس مریض آتے تھے. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جو ریپیٹڈ جو ہے نا سرجریز بعض اوقات جو ہے بار بار ہوتی ہے، بار بار بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر رضیہ یہ فرمائیے گا کہ سرجری ہی اس کا واحد حل ہے؟ جی، اس کا واحد حل ہے جو سرجری ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس پہ منحصر ہے کہ کتنا بیماری کتنی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو آپ ایز ڈاکٹر رضیہ صفدر صاحبہ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی یہاں پر؟ آپ کے اگر پیشنٹس یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اس طرح کے جو فسٹولا کے ہیں، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی میسج؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ اپنی ہائیجین کا جو ہے وہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اور ایک یہ نہیں ہے کہ آپ ہی صرف اس سے مطلب اور بھی آپ جیسی عورتیں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ہمت دیں اور اور قریبی جو ڈاکٹر جو ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر جو ہے، جو کہ جس کے پاس ڈگری ہے اس کے پاس جائیں، اپنا علاج جو ہے وہاں سے شروع کروائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ اپنا ڈیسیژن جو ہے صحت کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کے پاس جائیں. اور پھر باقاعدہ سینٹرز جو ہیں ان کا پتہ کریں. آج کل تو سب کے پاس میرا خیال ہے موبائل فون بھی ہے، ان میں سے بھی گوگل کرنے سے جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے. ہماری عورتوں میں میرا خیال ہے کہ ابھی اتنی تھوڑی سی، لیکن اگر عورتیں نہیں کر سکتی تو ان کے گھر والے جو ہیں، ان کا باپ ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا ہسبینڈ جو ہے،
ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو لے کے پراپر جگہ پہ جا کے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے اور علاج کروانا چاہیے. اور اس کی روک تھام کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو قریبی ڈاکٹر جو ہے یا قریبی ہیلتھ فیسلٹی ہے جو اس کے پاس لے کے جائیں، تاکہ اس کو جو زچگی کا پروسیس ہے جو عمل ہے اس کے بارے میں پتہ چلے. یا یہ کہ ہماری LHW جو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جو ہے وہ جہاں پہ بھی اویلیبل ہیں وہاں پہ وہ مطلب یہ کہ ان کی ایجوکیشن کے لیے وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کی بچت زیادہ ضروری ہے، علاج بعد میں آتا ہے، لیکن اگر بچت ہو جائے تو وہ زیادہ محتاط رہنا ضروری ہے. جی ڈاکٹر رضیہ صفدر صاحبہ، بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. تھینک یو ویری جی مچ. آپ سن رہے تھے ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ پالیسی ایڈوائزر SDPI کی موجود تھیں ڈاکٹر رضیہ صفدر. انہوں نے بہت خوبصورت فسٹولا کے حوالے سے اس کی جو علامات ہیں، اس کی جو تشخیص ہے، اس کا علاج ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے یہ بتائیں. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم جیسے لٹریٹ لوگ بھی نہیں جانتے. میں نے بھی پچھلے دنوں NCSW نیشنل کمیشن اسٹیٹس آن دی وومن اور UN کی کولیبریشن سے ایک تربیت لی، ایک ورکشاپ لی. اس کے دوران ہی پتہ چلا کہ یہ بھی ایک بیماری ہے جو کہ عموماً ہمارے ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جو دور دراز بھی ہیں، اور کم عمری کی شادی اس کا بہت بڑا سبب ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بیماری سے، جس سے عورت آگے اور بہت ساری بیماریوں میں، جس میں نفسیاتی بھی ہے، جذباتی بھی ہے، ذہنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ان میں آگے جائے اور زیادہ پیچیدہ ہو اس کی بیماریاں، اس کی زندگی میں مشکلات حائل ہوں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو وائس آف وومین سے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.